السلام علیکم۔ اب ہم اپنی فصل نمبر 12 مرفوعات کا بیان پڑھیں گے۔ مرفوعات کیا ہوتے ہیں؟ مرفوعات ہمارے پاس 8 ہیں۔ کون کون سے؟ فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا ہوا ہے، ہمارے پاس جو عربی کا معلم اور بک ہے نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کو اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ کس چیز کا نام ہے اور کیا ہے، یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ آگے ہم نے پڑھنا ہے مبتدا، پھر ہم نے پڑھنا ہے خبر، پھر انا اور اس کی اخوات کی خبر، ما ولا مشبہ باللیس کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر۔ ابھی ہم مرفوعات پڑھے ہیں، پھر آگے ہم نے پڑھنا ہے منصوبات۔ تو اس میں انا کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر ہے، تو آپ لوگ اس میں یاد کر لیں۔ اگلے جو منصوبات ہوں گے اس میں اس کی الٹ ہے، اس میں انا کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر ہے، اگلے میں ما ولا کا اسم اور کانا وغیرہ کا اسم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فاعل پڑھتے ہیں کہ فاعل کیا ہے۔ فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم مقام ہو، یعنی فعل کی نسبت اس طرح ہو کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جیسے قام زید، زید کھڑا ہے، ضرب عمرو، عمر نے مارا، دونوں ایک ساتھ ہیں، نہ ان میں درمیان میں کوئی فاصلہ ہے نہ ہی کچھ، تو یعنی اس طرح نسبت ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قائم مقام ہو۔ اب فاعل ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، یا ظاہر ہمیں ظاہر سامنے نظر آتا ہوتا ہے، یا مضمر چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے قام زید، زید کھڑا ہے، میں زید فاعل ہے، ظاہر ہے، اور ضربت میں دیکھیں ضمیر، فاعل ضمیر ہے، یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ ضمیر مضمر، ٹھیک ہے۔ جیسے قام زیدن اور ضربت میں فاعل ضمیر ہے۔ ضمیر دو قسم کا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم نے پڑھا فاعل دو قسم کا ہوتا ہے، یا وہ ظاہر ہوتا ہے یا وہ مضمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ ضمیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے، یا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے یا پھر سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے ضمیر بارز دیکھیں، یعنی ظاہر، ضربت میں تا ضمیر سامنے نظر آ رہی ہے، تما ضمیر سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں تم ضمیر سامنے نظر آ رہی ہے۔ ضمیر بارز وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہو۔ مرفوعات پڑھیں۔ مرفوعات 8 ہیں۔ فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر انا وغیرہ کی خبر، اور لا نفی جنس کی خبر، ما ولا کا اسم اور کانا وغیرہ کا اسم۔ اس کے بعد ہم نے فاعل پڑھا۔ فاعل وہ ہوتا ہے کہ اسم کی نسبت اس طرح ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قائم مقام ہو، مطلب کوئی درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ قام زید، پھر ہم نے پڑھا فاعل دو طرح کے ہوتے ہیں، یا ظاہر ہوتا ہے یا مضمر ہوتا ہے۔ ظاہر یعنی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے ضمیر۔ اب ضمیر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا ضمیر بارز ہوتا ہے یا ضمیر مستتر۔ بارز یعنی سامنے نظر آ رہا ہو، مستتر چھپا ہوا ہو۔ اس میں ہمارے پاس سب کی ضمیریں نظر آ رہی ہیں، نا ضمیر، ہم ضمیر، ہوا ضمیر، ٹھیک ہے، ساری ضمیریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ہو۔ اب جیسے ضربہ میں دیکھیں، ہوا ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے، ضربت میں ہیا ضمیر، ہیا مؤنث کے لیے آتے ہیں، ہم نے مؤنث کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ضربت مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کی ضمیر اس میں استعمال ہوگی۔ کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہیا ضمیر۔ ایسے ہی یضرب واحد مذکر غائب میں ہوا، اور تضرب میں ہیا، تضرب واحد مذکر حاضر میں انت، اور اضرب میں انا، ٹھیک ہے۔ آگے اور تثنیہ کے چاروں صیغوں میں یضربانی، تضربانی میں وغیرہ میں الف، اور یضربون، تضربون میں واو، یضربن اور تضربنا میں نون، یہ ساری ضمیریں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یا بارز ہے، خوب سمجھ لو۔ اب فائدہ نمبر 1 کیا ہے؟ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے کہ اس کا جاندار مذکر موجود ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ مؤنث حقیقی جس کا جاندار مذکر موجود ہو، ہند کہتے ہیں عورت کو، تو اس کا آپ کے پاس موجود ہے نا مؤنث جاندار مذکر، موجود ہے نا آپ کے پاس مرد،
مؤنث حقیقی ہو، اور یہ ہمارے پاس فعل ہے اور یہ فاعل ہے، قامت فعل اور ہندن فاعل دونوں ایک ساتھ ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور مؤنث حقیقی ہے، یعنی آپ کے پاس ہندن مؤنث حقیقی ہے، اس کا جاندار مذکر موجود ہے، تو ہم فاعل کی ضمیر کون سی لائیں گے؟ مؤنث لے کر آئیں گے۔ آگے اس کی ترکیب بتائیے، ہندن مبتدا ہے اور قامت فعل اور اس میں ہیہ ضمیر مستتر ہے، تو یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے سب سے پہلا والا کیا تھا کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو اور مؤنث حقیقی یعنی اس کا جاندار مذکر موجود ہو تو مؤنث لائی جائے گی۔ اب دوسرا دیکھیں، جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو یعنی فاعل مؤنث حقیقی ہو اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہو۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی فاصلہ نہ ہو، قامت ہندن۔ اب فاعل ظاہر ہو اور درمیان میں کچھ فاصلہ ہو تو تب بھی مؤنث کی ضمیر لائی جائے گی۔ یہ ہمارے پاس یہاں تک 1 پوائنٹ ہے، سمجھاتی ہوں۔ جبکہ فعل ظاہر ہو، فعل ہمارے پاس ظاہر ہے، قرأ فعل، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی ہے، الیوم ایک ورڈ آ رہا ہے فاصلے کے طور پر، تو تب ہم مؤنث کی ضمیر لے کر آئیں گے فعل کو۔ قرأ مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی، قرأ بھی آ سکتا ہے اور قرأت بھی آ سکتا ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو۔ مؤنث غیر حقیقی کیا ہوتا ہے کہ اس کا جاندار مذکر موجود نہ ہو، سورج کا کوئی مذکر موجود نہیں ہے تو اس میں ہم مذکر کی ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی، جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس۔ آگے ہمارے پاس ہے فاعل ظاہر جمع مکسر ہو یا جمع مکسر جس میں جمع کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہو، جیسے رجال نصب میں تھا رجل، اس میں ہم نے الف ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس درمیان میں کچھ ایڈ ہوا ہے نا، آخر پہ ہوتا تو وہ سالم ہوتا، لیکن اب ہم شروع میں کچھ درمیان میں کچھ ایڈ کر رہے ہیں تو جمع کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے اور واحد کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جمع مکسر ہوگی۔ تو ان صورتوں میں ہم فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی۔ اگلا ہے جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جب فعل کا فاعل، یہ فعل اور یہ فاعل ظاہر ہیں دونوں، تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، ضرب الرجل و ضرب الرجلان۔ بے شک ہمارے پاس فعل کا فاعل ظاہر ہے تو ہمیشہ یہ جو فعل ہے یہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، اور جب ہمارے پاس فاعل ظاہر نہ ہو تو فعل واحد کے لیے واحد، الخادم ذهب، اس میں فعل ہمارے پاس ظاہر نہیں ہے تو واحد کے لیے فعل بھی واحد لے کر آئیں گے، تثنیہ کے لیے بھی فعل بھی تثنیہ، اور جمع کے لیے فعل جمع بھی جمع ہی آئے گا۔ ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر جمع مکسر کی ضمیر ہو نا ٹوٹی ہوئی، کہ اگر اصل میں راجل تھا رجال تو بیچ میں کوئی ایڈنگ ہوئی ہے یعنی اس کی ٹوٹ گئی تھی مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع اس کی، تو اس میں ہم مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی۔ ٹھیک ہے، ہم نے 3 چیزیں پڑھی۔ سب سے پہلا قاعدہ کیا تھا؟ سب سے پہلا قاعدہ ہمارے پاس تھا جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو تو مؤنث لانا ضروری ہے، قامت ہندن۔ پھر ہم نے پڑھا جب فعل کا فاعل ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہو یعنی فعل اور فاعل کے درمیان کوئی ایکسٹرا ورڈ آ رہا ہو۔ پھر ہم نے پڑھا جمع مکسر کی ضمیر ہو، اور ایک ہم نے پڑھا کہ اگر فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو تو ان دونوں صورتوں میں ہم مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، اور جب فعل کا فاعل ہمارے پاس ظاہر ہو تو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، اور جب ظاہر نہ ہو تو فعل واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ۔ آگے مفعول ما لم یسمى فاعلہ پڑھنا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، یعنی وہ مفعول کہ فعل مجہول جب بھی آئے گا تو اس کے بعد، ویسے اگر فعل آئے تو اس کے بعد ہم فاعل لے کر آتے ہیں نا، لیکن جب فعل مجہول آئے گا تو اس کے بعد نائب فاعل آتا ہے، فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے، اور اگر خالی فعل ہو تو اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، فعل مجہول کے بعد جو اسم ہوتا ہے اور فعل مجہول کے بعد جو مفعول آتا ہے وہ ہمارے پاس مرفوع ہوتا ہے، اور جو فاعل آئے گا اس کو ہم نائب فاعل کہیں گے۔
کہیں گے. اچھا، جو فعل مجہول کے بعد فاعل آتا ہے اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں، لیکن ہم نحو میں کیا کہیں گے؟ جو فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آئے گا اس کو ہم مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہیں گے. جیسے ضرب زید، ضرب فعل اور زید فاعل، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ نائب فاعل ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے. آگے، اور فعل کے مذکر و مؤنث واحد و تثنیہ اور جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں. اس میں ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ فعل کے مذکر اور مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں فاعل کو دیکھتے ہیں. جیسے ضربت ہند و ہند ضربت، اور ضرب الیوم ہند، ہم اس کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، اور ضربت ہند یا وہند ضربت، ضرب اور ضربت مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی، اور روئی الشمس و رؤیت الشمس مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ واحد کے لیے واحد آئے گا اور تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع. الخادم طلب والخادمان طلبا، یہ ہمارے پاس اگر تثنیہ آ رہا ہے تو طلبا بھی تثنیہ آئے گا، خادمون جمع ہے تو طلبو بھی جمع آئے گا. فعل مجہول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل کا نام معلوم نہ ہو. اب ہمارے پاس مبتدا اور خبر. مبتدا جو شروع میں آئے، اور ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھی، وہی مبتدا کی بھی علامات ہے، کیونکہ مبتدا وہ ہوتا ہے جو شروع میں آ جائے. مبتدا کہتے ہیں جس سے جملے کی ابتدا ہو، اور خبر جو خبر دی جا رہی ہو کہ وہ کھڑا تھا، بیٹھا تھا، یہ خبر ہوتی ہے. یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں، اور اسی طرح مضاف الیہ اور مضاف کہتے ہیں. ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی معنی ہوتا ہے. جیسے زید عالم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا ہو گیا، اور عالم کوئی خبر دی جا رہی ہے تو عالم خبر ہو جائے گا. اب مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، یعنی خاص اور معین چیز کا نام ہوتا ہے، اور کبھی نکرہ بھی بشرطی کا اس میں کچھ تخصیص کی جائے. ٹھیک ہے، ہم یہ ختم کرتے ہیں کیونکہ اذانیں ہونے والی ہیں، یہ لیکچر ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. زید ابوہ عالم، زید مبتدا، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، اور عالم خبر. ہم 2 منٹ رک جاتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. آگے سے آپ لوگ اتنا پارٹ اسکپ کر دیجیے گا، سوری. اچھا، کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، یعنی خبر پہلے آ جاتی ہے اور خبر مبتدا بعد میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو کبھی خبر مقدم ہوتی ہے یعنی خبر پہلے بھی آ سکتا ہے. انا اور اس کے اخوات، انا وغیرہ کی خبر، اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ ہم انا وغیرہ کی خبر اور لائے نفی جنس کی خبر ہوتی ہے. انا، انا کا انا، لیت، لکن، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں دائمہ، یعنی اسم کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ مرفوع دیتے ہیں یعنی پیش دیتے ہیں، اور اسم کو نصب یعنی زبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انا زیدن قائم، انا، ان میں سے جب بھی کوئی ورڈ آئے گا تو اس کے بعد میں جو اسم ہوگا اس کو ہم زبر دیں گے اور خبر کو ہم پیش دیں گے. انا آ رہا ہے تو انا کے بعد جو اسم ہے اس کو ہم زبر دیں گے اور قائم خبر کو ہم رفع یعنی مرفوع پیش دیں گے. یہ آپ لوگوں نے ایز اٹ از یاد کر لینا ہے یہ شعر، اور جہاں پہ بھی استعمال ہوگا پھر وہاں پہ آپ لوگوں نے کر کے دیکھنا ہے. جیسے اعلموا ان اللہ سمیع علیم، اعلموا فعل، ان ہمارے پاس ان میں سے آ رہا ہے تو اسم جو ہوگا اس کے بعد والا اس کو ہم نصب دیں گے. اللہ اسم ہے، اس میں جلالہ ہے تو اللہ کو ہم نصبی حالت اور سمیع علیم خبر ہے تو رفعی حالت میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. جاء زید لکن بکر، ان لکن، لیت، لعل، لکن اس شعر میں سے آ رہے ہیں تو اس کے بعد اسم کو نصب دیں گے، دو زبر دیں گے اور غائب خبر کو مرفوع دیں گے. اسی طرح لعل الامیر یکرمنی، لعل آ رہا ہے تو امیرہ ہم زبر اور اس کو مرفوع. لیت الشباب عائد، لیدہ اسی شعر میں سے آ رہا ہے ان لکن، لعل، تو اس کے بعد اسم کو مرفوع اور عائد خبر کو مرفوع دیں گے. اسی طرح اس میں بھی کر لیجیے گا. ما ولا کا اسم کا ہے عمل انا اور انا کے خلاف، مطلب جو انا اور انا ہم نے پچھلا شعر پڑھا نا اس کے الٹ ہے. اس میں اسم نصب دیتے تھے اور خبر کو رفع دیتے تھے، تو اس میں کیا ہے، اسم کے ہیں رافع اور ناصب خبر کے ہیں دائمہ. ما اور ولا میں سے جب کوئی آ جائے تو اسم کو ہم مرفوع دے دیں گے اور قائم خبر کو نصب دے دیں گے. لیکن ہم نے پچھلے شعر میں پڑھا تھا کہ انا لکن، لیتا میں سے کوئی آ جائے تو اسم کو ہم منصوب کریں گے اور خبر کو مرفوع. اس میں الٹ ہے. لا رجل افضل منک، لا آ رہا ہے تو لا کے بعد ہم کیا کریں گے، اسم کو رفع دے دیں گے اور خبر کو منصوب. کانا اور اس کے اخوات کیا ہیں، کانا اور اس کے اخوات یہ بھی آپ لوگوں نے ایسے یاد کرنا ہے. کانا صارا اصبح امسا واضحى ظل باتا ما برح ما دام منفق لیسا ہے اور ما فتا. ایسے ہی ما زال پھر افعال ان سے نکلے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں، اس کا اور جو پیچھے ہم نے ما ولا کا پڑھا ہے نا ان دونوں کا رول سیم ہے. اسم یہ بھی کیا کرتا ہے کہ اسم کو اپنے مرفوع دے دیتے ہیں اور خبر کو منصوب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اور ما ولا کا دونوں کا رول سیم ہے. دیکھیں اصبح امسا ان میں سے کوئی بھی ہے تو وہ اسم کو مرفوع دے دیتے ہیں اور خبر کو منصوب. ورڈ کون سے ہیں ایک دفعہ دیکھ لیں. کانا صارا اصبح امسا واضحى ظل باتا ما برح منفق من دام لیسا ہے اور ما فتا. یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. خبر لائے برائے نفی جنس، لا رجل قائم، اگر لا آ جائے تو کیا کریں گے، رجل ہمارے پاس خبر ہے قائم خبر ہے اور رجل ہمارے پاس اسم ہے تو اسم کو یہ دے دیتے ہیں نصب اور اسم کو دے دیتے ہیں نصب اور خبر کو دے دیتے ہیں مرفوع. یہاں پہ ہمارے پاس یہ والی فصل ختم ہو گئی. ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے کہ اگر ہمارے پاس انا کانا لیتا لکن آ جائے تو اسم کو نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو رفع دے دیتے ہیں، اور اگر ما ولا کا اسم پچھلے والے کے الٹ ہے اور کانا اور اس کے اخوات کا سیم ما ولا والا ہے کہ اسم کو رفع دے دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں. اور پھر ہم نے خبر کا پڑھا اس میں بھی رجل قائم، اس کا کیا ہے کہ یہ اس خبر کو مرفوع دے دیتے ہیں اور اسم کو نصب دے دیتے ہیں. ان اور خبر کا سیم ہے، ان وغیرہ کی خبر اور لائن نفی جنس کی خبر کا رول سیم ہے. ٹھیک ہے. ان اور لائن نفی جنس کی خبر کا رول سیم ہے. کانا اور ما ولا کا اسم کا رول سیم ہے. یہاں پہ ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. السلام علیکم.